بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غافر الذنب، بخشش کرنے والا ہے گناہ کی، وقابل التوب، اور قبول کرنے والا ہے توبہ کا، شدید العقاب، سخت سزا والا ہے، ذی الطول، وسیع انعام والا ہے، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی الہ سوا اس کے، الیہ المصیر، اسی ہی کی طرف سب کا لوٹنا ہے۔ اب دیکھیں بھائی، چند فوائد یہاں پر سمجھنے ضروری ہے۔ نمبر 1، آپ ذرا صفات کے اندر دیکھ لیں، لکھائی پہ کم زور لگائیں، سمجھنے پہ زیادہ۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے۔ پہلی صفت العزیز، دوسری صفت العلیم، تیسری صفت غافر الذنب، چوتھی صفت قابل التوب، پانچویں صفت شدید العقاب، چھٹی صفت ذی الطول۔ یہ تو 6 صفات آ گئی۔ اگلے یہ جو 2 جملے ہیں، لا الہ الا ہو، الیہ المصیر، اس کے بارے میں مفسرین نے بہت کلام کیا، لیکن ہمارے حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ لا الہ الا ہو 7ویں صفت، الیہ المصیر 8ویں صفت، یہ 8 صفات اللہ کی یہاں پر مذکور ہوئی۔ لا الہ الا ہو بھی کیا ہے؟ صفت ہے، جملہ۔ الیہ المصیر بھی صفت ہے۔ اس پر ایک نابی اشکال ضرور ہوگا کہ لفظ اللہ عارف المعارف ہے، لا الہ الا ہو جملہ، اور جملے کا ضابطہ ہے جملہ فی حکم نکرہ، نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے۔ اسی طرح الیہ المصیر جملہ نکرہ کے حکم میں ہے، تو یہ دونوں جب نکرہ ہے تو اللہ کی صفت کیسے بن گئے؟ نابی طور پر، لیکن رضی نے کافیہ کی شرح میں ایک ضابطہ لکھا، اور وہ یہ کہ ایسا جملہ جس کا مضمون معرفہ کے ساتھ بند ہو تو وہ جملہ معرفہ کی صفت بن سکتا ہے۔ ایسا جملہ جس کا مضمون معرفہ کے ساتھ بند ہو تو وہ جملہ معرفہ کی صفت بن سکتا ہے۔ تو لا الہ الا ہو کا مضمون اللہ کے ساتھ خاص ہے، الیہ المصیر کا مضمون لفظ اللہ کے ساتھ خاص ہے، لہذا یہ دونوں جملے بھی صفت بن سکتے ہیں۔ تو یہاں پہلا فائدہ کہ کتنی صفتیں بیان ہوئی؟ 8۔ یہ 8 صفات، لیکن ان میں ذرا غور کرو کہ 8 صفات میں واو صرف ایک جگہ پہ آئیے۔ اندر دیکھو، اندر العزیز العلیم واو ہے، شدید العقاب ہے، ذی الطول، لا الہ الا ہو، الیہ المصیر، واو کہاں کھڑی ہے؟ غافر الذنب وقابل التوب، وا ایک مقام پہ آئیے، باقی واو نہیں آئی۔ اس کی وجہ، اس کی ایک خاص وجہ اور ایک خاص نقطہ ہے، لیکن وہ ذرا توجہ کرو گے تو سمجھ آئے گا۔ اہل السنت والجماعت کے نزدیک غافر الذنب قابل التوب یہ اللہ کی 2 الگ الگ شانیں، گناہ معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، یہ 2 الگ الگ اللہ کی شانیں۔ معتزلہ کے نزدیک اللہ بغیر توبہ کے گناہ معاف نہیں کرتا، توبہ کرے گا تو گناہ معاف ہوگا، ورنہ نہیں۔ تو اب ذرا بات سمجھو، اہل سنت کے نزدیک
غافر الذنب اللہ کی مستقل شان ہے، وہ چاہے تو لاکھوں کروڑوں گناہ کرنے والا اور سارے کبائر کرنے والے کو بھی معاف کر سکتا ہے اور کرے گا، صرف کر سکتا نہیں کرے گا۔ جو مر گیا بغیر توبہ کے اللہ اس کو بھی معاف کرے گا، اور جو توبہ کرتا ہے اللہ اس کو بھی معاف کرتا ہے۔ تو اللہ کی کتنی شانیں ہیں؟ دو الگ الگ۔ جبکہ معتزلہ کے نزدیک اگر توبہ کی تو اللہ بخشتا ہے، توبہ نہ کرے تو اللہ معاف نہیں کرتا۔ یہاں اللہ رب العزت نے یہاں دو صفتوں کے درمیان واو ذکر کی، غافر الذنب و قابل التوب، اور واو آتی ہے تغایر کے لیے۔ اللہ رب العزت نے یہ بتا دیا کہ یہاں وام نہ پڑ جائے کہ اللہ کی صرف ایک شان ہے کہ تائب کے گناہ معاف کرتا ہے، نہیں، اللہ کی دو مستقل شانیں ہیں، تائب کے بھی گناہ معاف کرتا ہے اور غیر تائب کے بھی گناہ معاف کرتا ہے۔ اس لیے یہاں واو آئی ہے تغایر بین الوصفین کے لیے، دو وصف جدا جدا ہیں، اگر واو نہ آتی تو یہ فائدہ حاصل نہ ہوتا۔ اور فائدہ سمجھے بھائی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات دو قسم پر ہے، ایک صفات جلالیہ اور ایک صفات جمالیہ۔ صفات جلالیہ جن میں اللہ تعالی کے عظمت کا ذکر ہے، جلال کا ذکر ہے، پکڑ کا ذکر ہے، انتقام کا ذکر ہے، وہ سب کیا ہیں؟ صفات جلالیہ۔ اور دوسری ہے صفات جمالیہ جن میں اللہ کی انعامات کا ذکر ہے، اللہ کی رحمتوں کا ذکر ہے، اللہ کی مغفرت کا ذکر ہے، اللہ کے انعامات کا ذکر ہے، وہ کیا ہے؟ صفات جمالیہ۔ تو اللہ کی صفات کتنی قسم پہ ہیں؟ دو، ایک صفات جلالیہ جن میں اللہ کے جلال، اللہ کی مار، اللہ کے عذاب، اللہ کی پکڑ، اللہ کے انتقامات کا ذکر ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ صفات جمالیہ جن میں اللہ کے بخشش کا، رحمت کا، احسان کا، انعام کا اور نوال کا ذکر ہے، وہ صفات جمالیہ ہیں۔ اور انسان کی بھی دو طرح کی طبیعت ہے، بعض انسان وہ ہیں جن کا ڈنڈا مرشد ہوتا ہے، وہ پیار سے ماننے والے نہیں ہوتے، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ بعض وہ انسان ہیں اور بعض وہ انسان ہیں کہ جو احسانات سے، انعامات اور پیار سے مان جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں دونوں قسم کی صفتیں ذکر کی، صفات جلال بھی، صفات جمال بھی، تاکہ دونوں قسم کی طبیعتیں مسئلہ مانے۔ جو جمال سے متاثر ہوتے ہیں وہ بھی مسئلہ مان لیں، جو جلال سے متاثر ہوتے ہیں اور ڈر سے متاثر ہوتے ہیں وہ بھی مسئلہ مان لیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے دونوں قسم کی صفات کو ذکر کیا۔ لیکن ایک نقطہ ذہن میں رکھ لینا، یہاں پر دیکھیں ذرا، اللہ کی صفات جلالیہ اور صفات جمالیہ۔ العزیز یہ صفت جلالیہ ہے، العلیم یہ بھی صفت جلالیہ ہے، غافر الذنب وقابل التوب یہ صفات جمالیہ ہیں، شدید العقاب ذی الطول یہ صفات یہ جلالیہ ہیں۔ تو اب یہاں پر جو غافر الذنب وقابل التوب درمیان میں صفت جمالیہ ذکر کی، شدید العقاب العزیز شروع میں بھی صفت جلال کی، اور اس کے آخر العزیز اپنا شدید العقاب میں بھی صفت جلال کی ذکر کی۔ تو یہ اشارہ اس طرف ہے
کہ اللہ کا جلال جمال پہ غالب ہے اور اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پہ غالب ہے. کچھ بات سمجھ آئی؟ یہ ہے من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب، معاف کرنے والا ہے. الذنب غافر کا معنی پردہ پوشی کرنے والا، پردہ پوشی غفر یعنی ایسا معاف کرتا ہے کہ ذنب کا نشان بھی نہیں چھوڑتا. وقابل التوب اور قبول کرنے والا ہے. التوب توب کو، توب سے مراد توبہ ہے. توبہ یہ ہے تاب یتوبو سے. اور توبہ کس کو کہتی؟ امام راغب نے توبہ کا جامع تعریف کی کہ توبہ کہتے کس کو ہے. فرماتے ہیں التوبہ تو فی الشرع ترک الذنب لقبحہ والندم علی ما فرط منہ. والعزیمۃ علی ترک المعابدۃ والتدارک ما امکنہ ان یتدارک. یہ بات سمجھنے کے قابل ہے کہ توبہ کس چیز کا نام ہے. فرماتے ہیں توبہ شریعت میں ترک الذنب لقبحہ، گناہ کو چھوڑنا کس وجہ سے؟ گناہ کی قباحت کی وجہ سے. ایک آدمی شراب چھوڑ رہا ہے کہ میری صحت خراب نہ ہو جائے، یہ توبہ نہیں ہے. ایک آدمی بدکاری چھوڑ رہا ہے بدنامی کے ڈر کی وجہ سے، یہ توبہ نہیں ہے. چوری ڈاکہ چھوڑ رہا ہے بدنامی کے ڈر کی وجہ سے، یہ توبہ نہیں. یا بوڑھا ہو گیا اب کوئی کام کر نہیں سکتا تو بلی 100 چوہے کھا کے حج پہ چلی گئی، یہ توبہ نہیں. توبہ کا کیا معنی ہے؟ ترک الذنب لقبحہ، گناہ کی قباحت کو ذہن میں رکھ کر کہ جی اللہ کی نافرمانی ہے، اس نیت سے گناہ کو چھوڑنا. ایک فی الحال چھوڑ دینا. والندم علی ما فرط منہ، اور جو اس نے گناہ کیے اس پر دل کا شرمندہ ہو جانا. دل شرمندہ ہو. ڈرائیوروں والی توبہ نہیں، جب بیٹھتے ہیں اور ساتھ ہی گانا لگا دیتی، کان سنبھالتے ہیں کہ کان ساتھ ہیں یا نہیں، کانوں پہ ہاتھ نہیں. والندم علی ما فرط منہ، جو اس سے زیادتی ہوئی اس پہ ندامت، دل شرمندہ ہو جائے، نادم ہو جائے. والعزیمہ، اور تیسرا رکن توبہ کا والعزیمۃ علی ترک المعابدہ، عزم مصمم ہو کہ اب گناہ نہیں کروں گا. جس گناہ سے توبہ کی تو عزم مصمم، العزیمہ عزم مصمم ہو کہ اب جو کچھ ہو جائے میں یہ گناہ نہیں کروں گا. کتنے آگے بھائی؟ 3. چوتھا
وَتَدَارُكُ مَا أَمْكَنَهُ أَن يَتَدَارَكَ، کہ جن چیزوں کا تدارک ممکن ہے ان کا تدارک بھی کرے۔ مثلا کسی کا قرضہ دینا ہے تو توبہ سے معاف نہیں ہوگا، اسی طرح نمازیں، اسی طرح اس کے ذمہ روزے، تو ان یتدارک، جتنا ممکن ہو اس کا تدارک کرے، جو اعمال اس سے رہ گئے وہ اعمال بھی کرے، تو اس کا نام کیا ہے؟ توبہ۔ تو توبہ میں کتنے رکن آ گئے؟ 4۔ پہلا رکن ہے گناہ کی قباحت کو مد نظر رکھ کر توبہ کرنا، دوسرا ندم، ماضی پر ندامت کے آنسو بہانا، اور تیسرا استقبال، آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم کرنا، اور چوتھا جو چیزیں ممکن ہے ان کا تدارک کرنا، ان کو وہ پورا تدارک کرے۔ یہ 4 چیزیں مل جائیں تو شریعت میں اس کو توبہ کہتی۔ اس کے بعد پھر آگے توبہ کے درجات تھیں۔ کچھ توبہ صحیحہ ہے، توبہ الاصح اور توبہ نصوح ہے، خالص توبہ جس کے بعد پھر گناہ کی طرف لوٹنا نہ ہو۔ اسی طرح ایک توبہ انابت ہے، توبۃ الانابہ، اور دوسری ہے توبۃ الاستجابہ۔ توبۃ الانابہ یہ ہے کہ اللہ کی مار سے ڈر کے توبہ کرے، اور توبۃ الاستجابہ یہ ہے کہ اللہ کے قرب سے حیا کر کے توبہ کرے، اللہ کی نزدیکی اور قرب سے حیا کرے۔ اس کے بعد یہ ایک لمبا مضمون ہے قرآن کا کہ توبہ قبول کرنا صفات رحمان سے ہے، لمبا عنوان۔ توبہ اوصاف صالحین سے ہے، تائب اللہ کا محبوب ہے، تائب پر انعامات۔ توبہ دعوت الانبیاء، یہ پورے عنوانات قرآن میں بکھرے ہوئے عنوان ہیں، لیکن ہم ادھر ابھی نہیں جا رہے۔ اب ذرا دیکھو، قابل التوبے، شدید العقاب، سخت سزا والا، ذی طول، انعام والا، طول کا معنی انعام والا، اور جس ساعت فی الامور کلہا، تمام امور میں، جس ساعت تمام امور میں وسعت والا، یعنی اس کو پکڑنے اور بخشنے کی دسترس حاصل ہے، دسترس ہے۔ یا دوسرا معنی ذی طول الانعام الواسع، جلالین نے یہی معنی کیا کہ ذی طول ذی الانعام الواسع، اور ایک معنی میں نے کیا ذی السعۃ فی الامور کلہا، پکڑنے اور بخشنے پہ قادر۔ لا الہ الا ہو، نہیں کوئی الہ سوا اس کے، الیہ المصیر، اسی ہی کی طرف لوٹنا ہے سب کا۔ یہ سب شرکیہ عقائد پہ رد ہے جو کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کی طرف حشر ہوگا، حضرت عزیر کی طرف، یا قیامت کے دن کرسی پر علی ہوگا یا ولی ہوگا، سب پہ رد کیا۔ الیہ المصیر، اللہ اسی ہی کی طرف لوٹنا ہے، اور
کسی کی طرف لوٹنا نہیں ہے، سب اللہ کی طرف جائیں گے۔ یہ پہلا عنوان ختم۔ حاصل کیا نکلا کہ تنزیل الکتاب یہ حکم نامہ معمولی نہیں ہے، فض اللہ والا دعویٰ یہ بڑے بادشاہ کی طرف سے ہے جو پکڑنے پہ قادر ہے، انعام دینے پہ بھی قادر ہے۔ اگر یہ حکم نامہ مان لو گے تو بخش دے گا، اگر اس دعویٰ کو نہ مانا تو وہ شدید العقاب ہے، سخت سزا دینے والا ہے، تو اس کی سزا کے نیچے آؤ گے۔ اب ذرا دیکھو آپ کے حاشیہ پر ایک بہترین چیز لکھی ہے، غافر پر حاشیہ ہے۔ یہ اس آیت کی شان بھی ہے اور ایک ترغیب بھی ہے۔ یہ یزید بن اسم کہتی ہیں انا رجلا کان ذا باس، ایک آدمی تھا لڑائی کا بڑا ماہر تھا، پہلوان تھا، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ اسی لیے آتا تھا، حضرت اس سے پسند کرتے تھے کہ یہ جوان صحیح مجاہد تھا۔ وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، یہ اہل شام سے تھے۔ وَأَنَّ عُمَرَ فَقَدَهُ، حضرت عمر نے اسے گم پایا، وہ حضرت عمر سے گم ہو گیا۔ فَسَأَلَ عَنْهُ، حضرت عمر نے اس کے بارے میں پوچھا۔ حضرت عمر ولی اللہ تھے یا نہیں تھے؟ یہ اس کا محبوب ساتھی غائب ہو گیا۔ ادھر تو پیر سارا جہان ایسے دیکھتے ہیں جیسے ہاتھ پہ رائی کا دانہ ہو، اور ادھر فاروق اعظم سے ساتھی گم ہو گیا۔ مولوی سرفراز خان لکھتا ہے کہ ہر کافر مردے پر بھی اعمال پیش ہوتی، سارے مردوں پر اعمال۔ ادھر زندہ فاروق اعظم فقدہ، اس کو گم پایا۔ فسأل عنہ، پوچھا اس کے بارے میں۔ فقیل لہ، کہا گیا تتابع فی ھذا الشراب، وہ جو مجاہد آدمی تھا آج کل وہ شراب کا عادی بن گیا ہے، شراب پی رہا ہے اور شراب کا عادی ہے۔ فدعا کاتبہ، حضرت فاروق اعظم نے اپنے کاتب کو بلایا۔ فقال اکتب، فرمایا خط لکھ، من عمر بن الخطاب الی فلان، عمر بن خطاب کی طرف سے فلانے کی طرف، سلام علیکا فانی، پس بے شک میں اللہ کی حمد کرتا ہوں تیری طرف۔ کس اللہ کی؟ اللہ الذی لا الہ الا ہو، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر۔ یہ آیتیں لکھ دی سورہ حامی مومن کی۔ ثم دعا وامن من عنده ودعوا له، اس کو بلایا اور اس کو اس کا محافظ بنایا اور کہا کہ یہ اس تک پہنچا دینا ہے، ان یتوب علیہ، ہو سکتا ہے کہ اللہ اس پہ رجوع کر لے۔ فلما آتت الصحیفہ، جب وہ حضرت فاروق اعظم کا خط اس آدمی کے پاس پہنچا، جعل یقرأها، وہ پڑھنا شروع ہوا، ویقول، اور کہتا تھا غافر الذنب، غافر الذنب، آگے کہتا قد وعدنی اللہ، اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ معاف کر دے گا مجھے۔ پھر اس نے پڑھا قابل التوبہ اور شدید العقاب، قد حذرنی، کہنے لگا اللہ نے مجھے ڈرایا ہے اپنے عقاب سے۔ ذی الطول والطول الخیر الکثیر لا الہ الا ہو الیہ المصیر۔ فلم یزل، یہ پڑھنا شروع ہو گیا، فلم یزل یرددھا علی نفسہ،
تو یہ بار بار وہ یہ ایسے پڑھ رہا تھا، ثم بکا، پھر رو بھی پڑا، ثم نزا، پھر فوت ہو گیا. یہی ایسے پڑھتا پڑھتا روتا بھی تھا، ان آیات کو دوبارہ بار بار پڑھتا بھی تھا. تو ثم نزا، پھر وہ آدمی کی روح نکل گئی. فآسن النزا، بہت اچھی بہت آئی. فلما بلغ عمر، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خبر پہنچی تو امرہ حضرت عمر کے پاس اس کا امر پہنچا. قال ہاکذا فاصنعوا اذا رأیتم اخلکم ذلۃ فسددوا. تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا جب دیکھو تمہارا کوئی ساتھی پٹڑی سے اتر گیا ہے تو اس کو اس طرح توبہ کی تلقین کرو، اس کو چھوڑ نہ دو. ہاکذا فاصنعوا اذا رأیتم اخلکم ذلۃ فسددوا، اس کو درست کر لو اور اس کو اس کی توفیق یاد دلاؤ اور اللہ سے مانگو کہ وہ توبہ کرے. ولا تکونوا عونا للشیطان علیہ، اس کے خلاف مذاق نہ کرو، شیطان کے معاون نہ بنو. سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ ہاں، یہ ہمارے اندر یہ کمی ہے. اگر کوئی ساتھی وہ گمراہ ہو رہا ہے، پٹڑی سے اتر گیا، تو اس کو چھوڑ نہ دو بلکہ اس کو سددو ہو. اب حضرت فاروق اعظم کا خط اس کو پہنچا تو اللہ نے اسے توبہ کی توفیق دی. شرابی آدمی تھا لیکن مرا تو یہ ایسے پڑھتے ہوئے مرا اور توبہ کرتے ہوئے مرا. تو آسن النزع، تو یہ حلیت الاولیاء جلد 4 صفحہ 95 ہے. ہو گیا بھائی. اب دیکھیں دوسرا عنوان ثانی کہ مسئلہ بالکل واضح ہے. ضدی انکار کرے گا، منیب مانے گا. ما یجادل فی آیات اللہ، نہیں جھگڑا کرتے اللہ کی آیات میں مگر وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا. فلا یغررک، پس نہ دھوکہ دے تجھ کو تقلبہم فی البلاد، مٹک مٹک کے چلنا ان کا فی البلاد شہروں میں. کذبت قبلہم قوم نوح، تکذیب کی پہلے ان سے قوم نوح نے. بل احزاب، اور کئی جماعتوں نے ان کے بعد. وہمت کل امت، اور قصد کیا ہر امت نے اپنے رسول کے ساتھ تاکہ پکڑ لے اس کو. وجادلوا بالباطل، اور جھگڑا کیا باطل کے ساتھ. لیدحضوا بالحق، غرض مجادلہ تاکہ ختم کر دے مٹا دے اس مجادلہ کی وجہ سے الحق، حق کو. فاخذتهم، پس میں نے پکڑ لیا ان کو. فکیف کان عقاب، بس کیسے تھی میری پکڑ. دیکھیں بھائی، ما یجادل فی آیات اللہ، دوسرا عنوان کا خلاصہ کیا تھا؟ بولو شاباش بولو. ضدی انکار کرے گا، منیب مانے گا. یہ دعویٰ بالکل صاف ہے، شفاف دعویٰ ہے.